اس شب کی خلاصتاً فضیلتیں کیا کیا ہیں؟ یہاں قدر سے کیا مراد ہے؟ جو ہم قدر لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً ہمارے ذہن میں تقدیر آتا ہے. کیا لیلۃ القدر صرف ایک انفرادی شب ہے جس میں ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچے، یا ایک اجتماعی تقدیر بدلنا اور اجتماعی راستہ انتخاب کرنے کی بھی شب ہے؟ نزول ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید. ماہ مبارک رمضان کے ایام گزرتے جا رہے ہیں اور اب ہم ان شبوں کے قریب آ رہے ہیں جن میں سے ایک شب لیلۃ القدر مانی جاتی ہے، جس کے انتظار میں مسلمان روزہ دار ہر کوئی ہوتا ہے اس شب کے لیے، کیونکہ اس شب کی فضیلتیں اتنی زیادہ بیان کی ہے اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس شب کی فضیلتیں بیان کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی دیگر فضیلتیں جو اس میں موجود ہے. رمضان کا مہینہ انسان کے سفر کا مہینہ ہے، جس میں وہ اپنی رب کی طرف تیزی سے سفر کرتا ہے، اور وہ موقع، وہ ماحول، وہ محیط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس میں وہ جو کر چکے ہیں خطائیں انہیں بھی بخشوا دیتے ہیں. ان سے بھی عفو درگزر ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے تو، توبہ کر لے تو، استغفار کر لے تو، اور ساتھ ساتھ پھر اپنے سفر کو بھی تیزی سے آگے بڑھا کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور نہ صرف انفرادی طور پر، اگر ایک معاشرے میں رمضان کا حق ادا کیا جائے اور رمضان سے وہ حاصل کیا جائے تو ایک معاشرے کی، ایک قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیلۃ القدر، شب قدر، اسی تقدیر کو بدلنے کا نام ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی تقدیر کو بدلتا ہے. لیکن آخر کیا ہے قدر؟ کیا ہے اس شب کی فضیلتیں؟ اور کیا کرے انسان اس شب میں کہ وہ راز، وہ سر، وہ خزانے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے ہیں اس شب میں، وہ اسے حاصل کر سکے. اسی موضوع پر گفتگو کریں گے ہم آج اپنی اس نشست میں جو لیلۃ القدر کے عنوان سے ہے. اور ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے مولانا غالب حیات صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ سے دوبارہ مستفید ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے ناظرین نے آپ کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا جو نزول قرآن پر تھی، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں بھی تقریباً اسی عناوین کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آج آپ سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین سمجھیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا. مولانا صاحب، اس شب کی خلاصتاً فضیلتیں کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ ایام نصیب فرمائے کہ جس میں ہمیں یہ رات نصیب ہو رہی ہے. جی، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آئیں تو خود سورہ قدر جو ہے وہ عظمت لیلۃ القدر کو بیان کر رہی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کی. ایک عظمت تو یہ ہے کہ یہ رات اتنا عظیم ظرف ہے کہ جس میں یہ قرآن کا نزول ہوا. جس طرح ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہر شے کے لیے ایک خاص ظرف چاہیے ہوتا ہے. جب تک وہ ظرف موجود نہ ہو اس وقت تک وہ شے محقق نہیں ہو سکتی، ثابت نہیں ہو سکتی. بس اس رات کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شب نزول قرآن ہے. بہت عظیم ہے یہ رات. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلا مرحلہ اس کا ذکر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اتنی عظیم تو ہے، تمہیں کیا خبر یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب تمہیں تو خبر نہیں ہے، خداوند متعال نے فرمایا میں خود تمہیں بتا دیتا ہوں. جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب یہیں پر یہی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیسے افضل ہے 1000 مہینوں سے؟
میں اس صورت کی پڑھ دوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ امر خدا لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا آخر میں فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع فجر تک یہ شب سلامتی کی رات ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب اشارہ فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کو کیوں 1000 مہینوں سے افضل بنانے کی ضرورت تھی؟ یہاں پر وہی انسان شناسی کی طرف آئیں تو یہ مسئلہ اس وقت حل ہو جاتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے، اس نے اس دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، ظاہراً امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، رحم اللہ عمران من علم من عین و فی عین و الی عین، خداوند متعال اس انسان پر رحمت کرے جو یہ جانتا ہو کہ میں کہاں پر ہوں، من عین کہاں سے آیا ہوں، جی، و فی عین ابھی کہاں پر ہوں، و الی عین اور مجھے کہاں پر جانا ہے۔ بس یہیں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ انسان کو اس زندگی میں ایک سفر درپیش ہے، انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے۔ وہ سفر بھی کون سا درپیش ہے؟ بہت طولانی سفر درپیش ہے، جس کی خداوند متعال نے خود اشارہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انسان تو خدا کی طرف سے ہے، تیری ابتدا خدا تک ہے، ابتدا خدا کی طرف سے ہے اور تجھے جانا بھی خدا کی طرف ہے۔ بس انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ وہ انسان جو خاک سے بنا ہے، جس کو کیا کہا گیا، تجھے ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کتنا سفر لمبا درپیش ہے، خاک سے نکل کر خدا تک جانا ہے۔ اب یہ سفر اتنا طولانی سفر اس انسان نے اس مختصر سی زندگی میں کرنا ہے۔ اب اس کو کچھ ایسے وسائل تو دیے جائیں، کچھ ایسی فرصتیں تو مہیا کی جائیں کہ جس میں یہ اتنا طولانی سفر طے کر سکے۔ یہ تو درست نہیں ہے کہ اس انسان کے لیے اتنا لمبا سفر رکھ دیا جائے، اتنا بڑا ہدف رکھ دیا جائے، پھر اس کو وہ وسائل فراہم نہ کیے جائیں کہ جن کی مدد سے یہ سفر کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کا ہدف بلند رکھا کہ تو نے مجھ تک پہنچنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ٹھیک تیری بازگشت، تیرے پلٹ میری طرف ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل رکھ دیے انسان کے لیے، وہ آسانی، وہ سہولتیں کیا ہیں رکھ دیں کہ انسان یہ سفر آسانی سے کیا ہے طے کر لے۔ مختلف مناسبتیں رکھی، ان میں سے ایک مناسبت خود کیا ہے، ماہ مبارک رمضان، کہ جس کو خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دی ہے، شہر اللہ، جس کی اتنی عظمت ہے کہ پیغمبر خدا نے خاص اہتمام فرمایا۔ ابھی ماہ مبارک رمضان شروع نہیں ہوا تھا، شعبان کا آخری جمعہ تھا، اس آخری جمعے میں پیغمبر خدا نے ایک عظیم خطبہ دیا، جس کو نام ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے جو معروف ہے۔ اس میں اس ماہ مبارک کی عظمت بیان فرمائی۔ اب اسی ماہ مبارک رمضان کا جو روایات کے اندر تعبیر ہے، اسی ماہ مبارک رمضان کہ جو شہر اللہ ہے، اتنا عظیم شہر ہے، شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، روایت میں ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان کا قلب لیلۃ القدر ہے۔ اب تمام مہینوں کا عظیم مہینہ، افضل شہور، افضل مہینہ ماہ مبارک رمضان، اور پھر ماہ مبارک رمضان میں بھی عظیم ترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، 1000 مہینے سے افضل، یعنی 1000 مہینہ اگر ہم تقسیم کریں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ جی 83 سال یعنی ایک انسان کی پوری زندگی، جی یعنی یہ شب میں جو انسان حاصل کر سکتا ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی میں جو حاصل کریں وہ اس ایک شب میں حاصل کر سکتا ہے۔ جی کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی اس سے بھی زیادہ حاصل کر سکتا ہے جو ایک ساری زندگی میں حاصل کرے انسان۔ اب وہی جو عرض کر رہا تھا انسان شناسی کے حوالے سے کہ انسان کو یہ سفر درپیش ہے اور انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے۔
خوب ایک سفر انسان یہ اس دنیاوی زندگی میں، اس جسمانی زندگی میں کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ افقی سفر طے کر رہا ہے، یہ سڑک پر جو ہم سفر طے کرتے ہیں۔ لیکن ایک سفر کیا ہے؟ عمودی سفر ہے، جو کیا ہے، یا انسان اسفل السافلین کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، یا اعلیٰ علیین کی طرف جا رہا ہے۔ جی، اور یہ وہ سفر ہے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی انسان رکتا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج جو غزہ میں ہو رہا ہے، ایک طرف یہ پستی کا سفر ہی ہے نا، جو درندگی جو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ مجاہدین ہیں، وہ شہداء ہے، وہ ایک بلندی کے مقام پر جو جھکتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ مثال ہے اس کی دو سفر کی انسان کی، ایک کہاں پہنچا ہے پستی پہ اور ایک کہاں بلندی کی طرف کہاں بلندی کی۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ جی ہاں، یہ انسان کو یہ سفر در پیش ہے۔ انسان جب یہ سفر طے کر رہا ہے، اب اعلیٰ علیین کی طرف سفر طے کرنے کے لیے اس کو وسیلہ چاہیے تھا، اس کو ایک سہارا چاہیے تھا، ایک ذریعہ چاہیے تھا جو انسان طے کر رہا ہے۔ وہ شب قدر خداوند متعال نے قرار دے دی ہے۔ آؤ اس شب قدر میں تم اپنی تقدیر مناؤ، لیلۃ القدر۔ یہ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک شخص کو اسلام آباد سے نکل کے کراچی پہنچنا ہے، وہ بائی روڈ جا رہا ہے، بیچ میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، لاہور آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فلائٹ کی ٹکٹ دے دیتا ہے کہ اب یہ ٹکٹ دے رہا ہوں میں، اب آپ کے ہاتھ میں ایئرپورٹ پہنچو، بر وقت پہنچو، ٹائم پر فلائٹ میں بیٹھو، تو وہی سفر جو آپ کو 24 گھنٹے لگنے تھے اب آپ وہ 2 گھنٹے کے اندر کر سکتے ہو، آپ پہنچ جاؤ گے۔ جی، یہ اسی طرح سے اس کے ایک ہم مثال دے کر کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، تشبیہ کے ذریعے سے یہ بات، وگرنہ وہ ایک اور مطلب جو خود قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے لیلۃ القدر کی اس عظمت اور اس طرف آنے کی سے پہلے میں اس کے نقطے کو بھی بیان کر دوں۔ خود رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ جی، رات کو عبادت کے لیے ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ انسان جو مانوی سفر رات کے وقت میں طے کر سکتا ہے وہ دن میں طے نہیں کر سکتا، کیونکہ مشغول نہیں ہوتا ہے، ذہن جو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ دن میں انسان، خدا نے فرمایا بھی ہے کہ دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ قرار دیا ہے، انسان مشغول رہتا ہے۔ لیکن اب تو رات میں بھی موبائل آن ہی رہتا ہے۔ جی ہاں، اب تو وہ پوری دنیا کے نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ رات سکون کے لیے ہے، اور اسی لیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے کہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ یہ جو رات کی عبادت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ زیادہ استواری ہے، زیادہ استحکام ہے، یہ زیادہ انسان کو سفر میں آگے لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا رات کی عظمت اپنی جگہ پر کیا ہے۔ وہ امام شافعی کا بھی ایک شعر ہے کہ وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بقدر القد تکتسب المعالی، انسان جتنی زحمت کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، اتنی ہی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، جس نے بلندی طلب کی، علو طلب کی، خوب علو مفت میں نہیں ملتی، کیسے ملتی ہے؟ سہر اللیالی، وہ پھر راتوں کو بیدار رہتا ہے۔ وہ انگریزی بھی کہتے ہیں نا کہ برننگ مڈ نائٹ آئل، شب کے چراغ جلائیں گے تو آپ کو ترقی ملے گی۔ ہاں، یہ پھر وہ اگلے اسی کے شعر کیا، تروم العزا ثم تنام لیلا، تو عزت کا قصد رکھتا ہے کہ مجھے عزت ملے، پھر رات کو سو بھی جاتا ہے۔ عجیب انسان ہے تو، عزت بھی چاہتا ہے اور پھر رات کو سو بھی جاتا ہے۔ یغوث البحر من طلب اللیالی، جو ہیرے اور جواہروں کے پیچھے ہوتا ہے وہ پھر سمندر میں جا کر غواصی کرتا ہے، تب اس کو وہ ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں۔ تجھے عزت چاہیے، تجھے بلندی چاہیے، پھر راتوں کو سونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے، ہاں، وہ بھی شب کے نالے، ہاں، وہ اس حوالے سے علامہ اقبال اپنی وہ کامیابی کا راز جو بتاتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ علامہ کی زندگی کا ایک وقت کیا ہے، کچھ وقت لندن میں، یورپ میں بسر ہوا، وہاں پر زمستانی ہوا ہوتی تھی، سخت سردی ہوتی تھی، لیکن اقبال نے اس موسم میں بھی سحر خیزی کو نہیں چھوڑا۔ اور بزرگان بیان فرماتے ہیں کہ اقبال کی کامیابی کا ایک راز یہی ہے، جی، اقبال سحر خیز تھی۔
اور جس نے بھی سحر خیزی اپنائی ہے، جس نے بھی راتوں کو اپنے رب کے ساتھ مناجات کی ہے، خدا پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک۔ بس یہ رات سفر کرنے کے لیے بہترین فرصت ہوتی ہے، اور اگر لیلۃ القدر جیسی رات آ جائے تو وہ تو پھر کیا ہے، انسان 1000 ماہ کا سفر کیا ہے اس میں ایک شب میں کر ایک لیتا، شب میں کیا ہے طے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنا مقصد خلقت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپیشل آفر، اسپیشل اپورچونٹی دی ہے کہ اس شب میں جو ساری زندگی نہیں کر سکتا وہ چاہے تو اس ایک شب کے اندر کر سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہے یہاں پر۔ اب یہاں سوالات بہت ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ یہاں قدر سے کیا مراد ہے؟ جو ہم قدر لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً ہمارے ذہن میں تقدیر آتا ہے، جی جی اور تقدیر کا مفہوم جو کچھ اور ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا۔ جی ہاں، اگر ہم خود قرآن مجید میں دیکھیں نا، قدر کے چند معنی قرآن مجید نے مختلف آیات میں اس لفظ قدر کو استعمال کیا ہے۔ ایک آیت میں خداوند متعال نے لفظ قدر کو استعمال کیا ہے، وہاں پر یہی معنی ہے اندازہ گیری کرنا، اندازہ لگانا، یہی جو تقدیر کے معنی میں ہے۔ ایک اور آیت میں ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ تم نے اللہ کی جو حقیقی قدر اور منزلت تھی وہ تم نے نہیں پہچانی۔ ایک قدر کا معنی کیا ہے قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے، قدر یعنی منزلت، شرافت۔ یہ اسی طریقے سے خود قرآن مجید نے اسی لفظ قدر کو ایک اور معنی میں استعمال کیا ہے، وہ تنگی کے معنی میں ہے۔ اس میں روایات میں بھی ہے کہ مثلا شب قدر، کیوں شب قدر اس کو کہتے ہیں؟ اتنے آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اصلاً اس زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی ہیں، اتنے فرشتے خداوند متعال کے کیا ہے نازل ہوتے ہیں۔ یہ اس میں کیا ہے بیان کیا گیا۔ دیکھیں اصل میں یہ کیا ہے، شب قدر آپ اندازہ گیری کریں، اصل یہ شب تقدیر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان نے اس رات میں بیٹھ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اپنا راستہ خود مشخص کرنا ہے اپنی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اور کسی مخلوق کو یہ چیز عطا نہیں کی۔ انسان کی عظمت، اشرف المخلوقات جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، بالکل، کہ انسان کو اختیار و ارادہ ہے، ٹھیک، اپنی مرضی سے رستے کا انتخاب کرے، اپنی مرضی سے اپنے مقصد اور ہدف کا انتخاب کرے۔ اسی لیے انسان کو کیا ہے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ اس کے لیے ایک فرصت اللہ تعالیٰ نے رکھی، شب قدر کی ایک عظیم فرصت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ خوب اب یہ آتا ہے اس فرصت سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض آتے ہیں فرصتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو تقدیر جو ہمارے یہاں عموماً کہتے ہیں نا، میری تقدیر میں نہیں تھا اس لیے نہیں ملا، تو یہ جو قدر کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو تقدیر ہے، کس طرح سے اس کو ہم ملائیں گے، جوڑیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، کیا ہے یہ؟ جی ہاں، یہ جو عامیانہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ میری تقدیر میں تھا، جیسے عرض کیا کہ قدر کا ایک معنی کیا ہے، اندازہ گیری کرنا، اندازہ کرنا۔ روایات میں بھی ہے کہ اس رات انسان کے اگلے سال کے لیے جتنے بھی ہوتے ہیں حوادث جو اس کو پیش آنے ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کا سارا کچھ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو مہم ہے نا اس شب قدر میں وہ یہی ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے، خداوند متعال لکھ دیتا ہے یا انسان خود اپنی تقدیر لکھتا ہے۔ جی، اب یہ کہ میری تقدیر میں نہیں تھا، یعنی یہ تو انسان کس پر ڈال رہا ہے کہ میں نے تو کوشش کی، ہاں، لیکن مجھے پھر بھی اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے نہیں دیا نا، تم نے خود اپنی تقدیر کیا بنائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، خوب اختیار اور ارادے کے تحت انسان کہیں جانا چاہے اور خداوند متعال اس میں رکاوٹ ڈال دے، یہ تو کیا ہے ممکن نہیں۔ یہ تو بس تقدیر کا اگر یہ معنی سمجھا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے نا۔ انسان کو یہی کہا گیا ہے کہ تجھے اختیار بھی حاصل ہے، تجھے ارادہ بھی حاصل ہے، اس رات میں بیٹھ کر اپنی تقدیر خود بنا، خود اپنا راستہ مشخص کر دے کہ کس راستے پہ جانا ہے۔ بس اس رات کو اگر یہ کہنا کہ یہ رات ماضی کی رات نہیں ہے، شب ماضی نہیں ہے، شب مستقبل ہے۔ بہترین، احسن، کہ یہ مستقبل طے کرنے کی رات ہے۔ انسان آتا ہے خود اپنا راستہ بھی متعین کرے، اپنا ہدف بھی متعین کرے،
اور پھر اس ہدف کے لیے آ کر خداوند متعال کے ساتھ ایک عزم اور ایک عہد کرے. بالکل، یعنی ماضی کو دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، میں کہاں کھڑا ہوں، اب میرے سامنے کون سے راستے ہیں، اور ان راستوں میں سے میں اپنی راہ کو مشخص کروں، وہ میری قدر ہوگی، اور پھر اللہ سے عہد کریں کہ اس سال میں اس راستے کے اوپر چلوں گا، میں یہ راہ انتخاب کرتا ہوں. مثلا اسی کیا کہا گیا ہے کہ شب قدر کے اعمال میں سے ایک عظیم عمل توبہ ہے. جی، کہ انسان آئے توبہ کرے. اب توبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنے کا نام تو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس ایک تسبیح پڑھ دیں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بس حق ادا ہو گیا. نہ، روایات میں بھی ہے استغفار سے مراد یہ زبان سے کہہ دینا کیا ہے کافی نہیں، بلکہ یہ عزم کرنا ہے. خدایا اگر گزشتہ زندگی میں ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میں غلط راستے پر چلا ہوں، صحیح راستے پر نہیں تھا، خوب اپنا محاسبہ کرے. بس اس کو کیا کہیں، شب محاسبہ بھی ہے، یہ محاسبہ کی رات بھی ہے. اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے اپنا ماضی کیسے گزارا ہے، اس کو دیکھے، پھر دیکھے اپنی خطاؤں کو دیکھے، اپنی لغزشوں کو دیکھے، پھر آئے خدا کی بارگاہ میں جھک جائے. خدایا اب یہ جو لغزشیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، اب میں خود تو ان کا جبران اور ازالہ نہیں کر سکتا، تیری ذات ہے جو اس کا ازالہ کر سکتی ہے. تو میری ان لغزشوں کو معاف کر دے، کیونکہ جب تک یہ لغزشیں موجود ہیں انسان اگلا سفر طے نہیں کر سکتا، یہ انسان کے پاؤں کھینچیں گی. توبہ یعنی پاکیزہ ہو جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو، یعنی اس سے پچھلے سے رابطہ منقطع. اب صاف ستھرا ہو کر، پاکیزہ ہو کر، جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو. شب قدر یعنی نئی زندگی کا آغاز، لیلۃ القدر یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز. توبہ کر لی ہے، خدا سے عہد باندھ لیا ہے، خدایا جو کچھ ہو چکا ہو گیا، اب واپس اس کی طرف پلٹوں گا نہیں. اب یہ انسان نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عموماً تصور یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی دنیاوی حاجتیں ساری جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیں کہ اس سال مجھے اللہ تعالیٰ یہ دے دے، فلاں دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، یہ مشکلات ہے، وہ مشکلات ہے. لیکن یہاں تو جو توقعات ہم سے کی جا رہی ہے وہ تو ان وسائل زندگی سے بہت بالا تر ہے، بہت آگے ہیں، اس کی طرف تو متوجہ نہیں ہوتے پھر ہم. جی ہاں، اصل یہی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی وہی عرض کیا نا، پورے دین کو سمجھنا، لیلۃ القدر کو سمجھنا اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو سمجھے، اس کی حقیقت میری ضرورتیں کیا ہیں، مجھے کہاں جانا ہے. ہماری مشکل یہ ہے، دین ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا، لیلۃ القدر ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اپنی معرفت ہی نہیں. ہم نے اپنی ضرورتیں کیا سمجھ رکھی ہیں، یہی تیتر بٹیر مل جائیں، ایک اچھا گھر مل جائے، بس یہی زندگی کا مقصد اور زندگی کا ہدف ہی یہی ہے، وسائل ہے سارے ہدف. میں نے عرض کیا انسان کو کون سا سفر طے کرنا ہے، خاک سے نکل کر خدا تک جانے کا. انسان کے ذمے کیا ہے، تجھے انسان بنایا ہے، ظاہری شکل میں انسان بنایا ہے، لیکن حقیقی انسانیت تو نے خود اپنے اندر ڈالنی ہے. بالکل، انسانیت خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر تو نے خود کرنی ہے. تجھے ظاہری شکل و صورت انسان والی دی ہے، لیکن اپنی شخصیت تو نے خود بنانی اس کے اندر. اور یہ شب قدر ہے جس میں انسان آ کر اپنی شخصیت بناتا ہے، جس میں انسان آ کر وہ سفر اللہ طے کرتا ہے. لہٰذا ایک جو بزرگان نے فرمایا ہے اور بہت اچھا نقطہ فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں انسان اپنے آپ کو خدا کے محور میں قرار دیتا ہے. کہ خدایا گزشتہ زندگی اگر طاغوت کے محور میں بسر ہوئی ہے، لیکن ابھی عہد کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی کس کے محور میں، تیری ذات کے محور میں بسر ہوگی. لیکن کیا لیلۃ القدر صرف ایک انفرادی شب ہے جس میں ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچے، یا ایک اجتماعی تقدیر بدلنا اور اجتماعی راستہ انتخاب کرنے کی بھی شب ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت ضروری ہے. ان شب قدر جہاں پر انفرادی شخص کی تقدیر بدلتی ہے، وہاں پر ایک امت کو بھی آ کر اس رات میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے.
यहाँ पर एक शख्स बैठता है और वो आकर अपनी तकदीर बदलता है, इसी तरीके से उम्मत भी आकर इस रात में अपनी तकदीर बदले। उम्मत कैसे तकदीर बदले? अगर जुल्म पजीरी में फंसी हुई है, सितम पजीर बन गई है, जुल्म के मुकाबले में सकूत अख्तियार किए हुए है, जैसे आजकल है, गज़ा पर कितना जुल्म हो रहा है जी। और उम्मत सकूत चुप कर रोज़ा रखे हुए है, कोई बोलता नहीं है। ये जो हकूक़ बशर और हकूक़ इंसान और जानवरों के हकूक़ पर क्या कुछ शोर शराबा नहीं मचाते। आज अक्सर तो वहाँ पर गज़ा में कौन शहीद हो रहा है? बच्चे मार रहे हैं ना, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें, वो जिनका जंग से कोई ताल्लुक भी जी ऐसे ही नहीं है। ये उम्मत मुसलमान आए ना इस शब कद्र में, यही माह मुबारक रमज़ान, ये जो शब कद्र हमें मुयस्सर हुई है, इसमें आए अपनी तकदीर लिखे कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। हमने रसूलुल्लाह वाला रास्ता इख्तियार करना है, जिस रास्ते पर रसूल खुदा चले, जो हमारे हादी हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे लिए उसवा हसना हैं। क्या वो सितम पजीर थे? उन्होंने तो क्या फरमाया है, मन अस्बहा वलम यहतम बिअमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। उन्होंने क्या फरमाया है कि अगर कोई शख्स एक मुसलमान की निदा सुने या लल मुस्लिमीन और फिर उस पर जवाब न दे, उसका क्या अंजाम है? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इस शब में एक मिल्लत, एक उम्मत भी सोचें कि ख़ास करके जो कज़िया इस वक्त दुनिया में जारी है गज़ा का, इसको एक मेयार बना करके देखें कि हमारा क्या किरदार रहा था और अब हमें कौन सी तकदीर अपनानी चाहिए एक मिल्लत को। ख़ास करके वो माशरा जहाँ सारे मुसलमान हों, वहाँ तो पहले से मुसलमानी कौम तो है, चाहे उम्मत न बनी हो, लेकिन एक मुसलमानी कौम तो है कि वो अपनी तकदीर बदले और सही रास्ता इंतखाब करे, बिलखुसूस मज़लूमों की मदद करने के लिए। ये बहुत अहम फ़रीज़ा है इस साल, हम समझते हैं कि शब कद्र के लिए, लैलतुल क़द्र के लिए। ये बहुत अहम फ़रीज़ा है, बहुत अहम फ़रीज़ा है। और कुरान मजीद में भी इसकी तरफ बहुत इशारा है। एक अंजाम क़यामत वाले दिन इंसान का है, एक नामा अमल एक इंसान को दिया जाएगा जी। एक नामा अमल क्या है? लिकुल्ले उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा। एक नामा अमल उम्मत का है, उम्मत का है कि इस उम्मत ने क्या किया। जहाँ पर नामा अमल हमें शख्सी दिया जाएगा, फर्दी दिया जाएगा, उम्मत का भी नामा अमल कि उस फलां साल में इतना जुल्म सितम हो रहा था, तुमने क्या किया। पूरी उम्मत से बात पुरस होगी, पूरी उम्मत से सवाल किया जाएगा, पूरी उम्मत से पूछा जाएगा। बस इंसान अपनी कहे कि मैं अपनी इबादत में मसरूफ़ हूँ, मैंने पूरा माह मुबारक रमज़ान रोज़े रख लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इज्तमाई अमूर से गाफिल है। वो उम्मत का रूप नहीं ढाला, वो इतने मज़लूमों की दाद रसी के लिए इसने आवाज़ बुलंद नहीं की। खूब ये निजात की तवक्को न रखे ये इंसान। यानी ये रोज़े, ये इबादतें किसी काम नहीं आएगी इंसान के अगर उसके दिल में इन मज़लूमों का दर्द ना हो, बराअत ना हो ज़ालिमीन से, और कुछ जो कर सकता है वो तक के न करे। वो असल में माह रमज़ान रखा इसीलिए गया है कि इन मज़लूमों का दर्द दिल में पैदा हो, रोज़े से हिस्स पैदा होती है, रोज़े से हिस्स पैदा हो। बिल्कुल। मौलाना साहब आगे अगर हम पढ़ें तो इसी सूरह कद्र के अंदर एक ज़िक्र है मलाइका के नुज़ूल का। तो मलाइका के नुज़ूल से क्या मुराद है? कि हमारे यहाँ मलाइका का तसव्वुर भी कुछ और ही बना हुआ है कि उनके पर होते हैं, वो उड़ के ज़मीन पे आते हैं और बस नज़र नहीं आते हैं हमें, इनविजिबल होते हैं, या इस तरह का है? या मलाइका से, नुज़ूल मलाइका से क्या मुराद है? असल में जो इसके पीछे मुश्किल है ना, हमने जो एक तसव्वुर सोचा हुआ है कि ये ज़मीन है, नीचे है, ये आसमान है, ऊपर है, अल्लाह सातवें आसमान पर बैठा हुआ है, फिर उसके पास वहाँ पर अर्श पर इर्द गिर्द क्या है फरिश्ते घूम रहे हैं, फिर वहाँ से वो फरिश्ते क्या है आते हैं। असल मुश्किल यहाँ से पड़ती है। ये तसव्वुर जो है ना, इससे फिर वो सारे फिर फरिश्तों के पर भी बनाने पड़ते हैं, फिर ये सारी घोड़ा बनाना पड़ता है, घोड़ा बनाना पड़ता है, फिर ये सारी चीज़ें क्या है बनानी पड़ती हैं। लेकिन अगर वही तसव्वुर हमारा सही हो जाए, वो खुदा तो क्या फरमाता है, हुआ माअकुम ऐना मा कुंतुम, क्या फरमाता है, मैं तो तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा क्या है तुम्हारे करीब, हब्लुल वरीद। ठीक। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, बस फिर क्या है, फिर वो दूरी तो ख़त्म,
کہ خدا ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک، ان آیات کو مد نظر رکھیں. پھر اب جب خدا تو کیا ہے انسان کے کیا ہے شہرک سے بھی کیا ہے زیادہ قریب ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک سادہ سی مطلب ہے. یہ آپ دیکھیں کہ استاد بھی کلاس کے اندر بھی ہم جب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ایک استاد ایک کام کرتا ہے کہ بات کو عام فہم بنانے کے لیے، کیونکہ فرشتوں کا تعلق کس سے ہے؟ فرشتے امر خدا لے کر آتے ہیں، یعنی ایک حکم خدا لے کر آتے ہیں. ٹھیک، اب یہ بہت پیاری بات ہے کہ خوب فرشتے جب اس رات میں نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں. جی، یہ بہت اہم مطلب ہے. اگر ہمارے سامعین اس میں دقت کریں فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اب یہاں پر وہ فرصت نہیں ہے، روایات کے اندر وہ موجود ہے کہ شب قدر کس پر کیا ہے نازل ہوتے ہیں. بہت پیارا مطلب ہے. خوب، اب یہاں سے کیا ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ استاد کیا کرتا ہے، اسی مطلب کو آسان فہم کر کے کیا ہے اپنے شاگردوں کے سامنے کیا کرتا ہے پیش کرتا ہے تاکہ وہ ان کے کیا ہو جائے قابل فہم ہو جائے. بس فرشتے ایک ماموریت ہے ان کی جو اس شب میں کیا ہے وہ اس ہستی کے اوپر نازل ہوتے ہیں. خدا ان کو حکم دیتا ہے، بس وہ کچھ لے کر آتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے. اور کیا لے کر آتے ہیں وہی. اب یہاں پر وہ روایات اگر یہاں پر کاش ٹائم ہوتا اور میں نے مطالعہ کیا تھا ان روایات کا، اگر ان روایات کو پڑھا جاتا تو پھر انسان اس شب کی عظمت کو بہت پیارے طریقے سے کیا ہے درک کر سکتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے. اس ہستی کے بغیر اصلاً دنیا باقی ہی نہیں رہ سکتی. بالکل. ہاں، وہ حجت خدا جب تک موجود نہ ہو، کہا گیا ہے کہ شب قدر کے ذریعے سے حجت خدا کو درک کرو. شب قدر دلیل ہے حجت خدا کے وجود کے اوپر. بالکل اسی طرح سے، یعنی نزول ملائکہ، اگر ہم یہ کہیں کہ ملائکہ سے کیا تصور ہے یہاں پہ، ملائکہ تو جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہیں یا ملائکہ اسباب ہیں، ملک ہے. اب یہ ملائکہ کے حوالے سے یہ ایک اب یہ واقعاً طولانی بحث ہے حقیقت ملائکہ کیا ہے. جی اب اگر فرصت ہے آدھے گھنٹے کی تو حقیقت ملائکہ انسان ہمارے پاس چند منٹ کی صرف فرصت ہے ابھی. انسان حقیقت ملائکہ کو آ کر کیا ہے بیان کرے. لیکن حد اقل اتنا یہ اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کریں گے، یہ تصور نکال دیں یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو گھوڑے کے آگے ایک تصویر بنا دی ہے، ٹھیک پری بنا دی ہے، پھر گھوڑا بنا دیا ہے، پھر اس کے پر بنا دیے ہیں. حد اقل یہ تصور کیا ہے ذہن سے کیا ہے نکال دیں. کیوں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ فرشتے ایک جسمانی مخلوق نہیں. سادہ ترین مطلب جو آسان ترین اپنے سامعین کے لیے عرض کروں، جسمانی مخلوق نہیں ہے. جب جسمانی مخلوق نہیں ہے تو ان کو یہ جسم والے لباس کیوں پہنایا جاتا ہے؟ آپ کیوں اس کو گھوڑے کی شکل بناتے ہیں، پر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ یہ تو کیا ہے خیالات ہیں. ہم نے ایک یہ دیکھیں یہ مشکل فقط فرشتوں تک نہیں رہتی. یہ فرشتے چیز میں یہ انسان کی مشکل اور بھی آگے ہے. اس نے خدا کی بھی تصویر بنائی ہے. خدا کو بھی ایک جسم سمجھ رکھا ہے، ایک دوسری مخلوق کی نسبت ایک بڑی مخلوق سمجھا ہوا ہے. پھر اسی کی کیا کرتا ہے؟ یہ فقط فرشتوں تک محدود رہتی تو کوئی مشکل نہیں تھی. یہ کام آگے بڑھا ہوا ہے نا. یہ جو چیزیں غیر جسمانی ہیں، مانوی امور ہیں، ان کو ہم جسمانی لباس نہ پہنائیں. اور تھوڑا سا آ کر اگر معارف قرآنی میں آ کر دقت کریں اور سمجھیں تو خداوند متعال کی ذات کو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اگر ذات خدا قابل فہم نہ ہوتی کبھی انسان کی یہ ذمہ داری نہ لگائی جاتی. انسان اپنی نفس کو سمجھ لے تو اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. بڑا آسان سفر ہے، بہت آسان سفر ہے کہ خود خدا کی ذات اس کے وجود کے اندر ہی موجود ہے جس سے وہ درک کر سکتا ہے. یہاں پر اب یہاں چند منٹوں میں میرا ایک سوال ہوگا کہ یہ لیلۃ القدر گزر جائے، انسان اس کو گزار دے کسی طرح، کیسے وہ اس کو ادراک کرے کہ میں نے اس شب سے واقعی کچھ حاصل کیا ہے؟
اب اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس رات جو عہد باندھا ہے اپنے رب سے، جو عزم کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، دیکھیں میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، ویسے ہی پہلی ڈگر پر چل رہا ہوں، نئی زندگی کا آغاز کیا ہے یا نئی زندگی کا آغاز نہیں کیا۔ اب یہاں سے انسان آسانی سے درک کر لیتا ہے۔ اب اس رات جو بیٹھ کر قصد کیا تھا، جو عہد باندھا تھا، کہا تھا کہ میں طاغوت کے محور سے نکل کر خدا کے محور میں اپنی زندگی بسر کروں گا، اب اس راہ پر چل پڑا ہے، اس نے شب قدر کو درک کر دیا۔ یعنی سارا سال اسے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جو لیلۃ القدر میں نے حاصل کیا ہے، یہ فجر ہونے پر، طلوع فجر پہ اسے نہیں پتہ چلے گا، ہاں اسے سارا سال اسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر میں جو میں نے حاصل کیا وہ چیز اس نے مجھے لا الہ الا اللہ پر باقی رکھا ہے یا نئی زندگی کے ہر امور میں، ہر مرحلے میں، ہر امتحان میں جہاں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے جاؤں، اپنی طمع کے پیچھے جاؤں، کسی اور طاغوت کے پیچھے جاؤں، یا جو اللہ کہتا ہے اس کی اتباع کروں۔ ہاں جی، اصل وہی ہے کہ شب قدر میں وہ لمحہ انسان کی زندگی میں آ جائے جب یہ آ کر اپنی زندگی کا رخ موڑ لے، اپنی زندگی کی جہت متعین کر لے، اور یہ پورا ماہ رمضان آمادہ کرنے کے لیے ہے، اس لمحے کے لیے کہ یہ انسان اس لمحے میں بیٹھ کر یعنی قصد الہی کا انقلاب ہے جو قلب میں آنا آسان چاہیے۔ آسان یعنی انسان کے قلب میں وہ سارے عبادتیں، توبہ، استغفار اس طرح سے کرے اور وہ تعہد کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ وہ ایک دم سے ایک انقلاب قلب میں آ جائے کہ اب میں نے بدلنا ہے، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، آ گیا ہے وقت، وہ لمحہ آ گیا ہے جس میں مجھے اپنے آپ کو بدل دینا ہے۔ یہی بدلنے کی رات ہے، بس سارا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نے اپنی تقدیر کیا ہے خود اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے۔ دیکھیں نا، شب عاشور اگر ہم دیکھیں، شب عاشور ان اصحاب کے لیے کیا تھی؟ جی، لیلۃ القدر تھی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی، ان کو اجازت دی جا رہی تھی چلے جاؤ، بالکل، لیکن کیا ہے، انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ کہا کہ نہیں، اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر یہ ان کی لیلۃ القدر ہے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ یعنی انسان اس شب میں وہ انقلاب اپنے قلب کے اندر پیدا کرے کہ اب مجھے بدلنا ہے، مجھے اپنی قوم کو بدلنا ہے، مجھے اپنی ملت کو بدلنا ہے، اپنی امت کو بدلنا ہے، اور اس راستے پر لے چلنا ہے جو لا الہ الا اللہ کا راستہ تھا۔ اور بالخصوص ہم کہیں گے کہ پاکستانی قوم کے لیے وہ راستہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشخص کیا تھا اس قوم کا، اگر اس پر پلٹ جائے تو لیلۃ القدر کا حق پھر اس قوم نے جو ہے وہ ادا جو کر دیا ہے، اگر علامہ اقبال کے نظریات پر دوبارہ رجعت کر جائے اور پلٹ کے وہاں پر اپنی خودی کو پالیں، جو فلسفہ خودی اقبال ہے وہی اپنی شخصیت بنانا، اپنی شخصیت کی تعمیر۔ یہ شخصیت ایک مرتبہ فردی شخصیت ہے، ایک مرتبہ امت کی شخصیت ہے، جوان شاہین بن جائیں تو پھر لیلۃ القدر کا حق ادا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، ہم نے آپ سے بہت ہی استفادہ کیا اور بہت ہی ایک نورانی اور عرفانی گفتگو یہ رہی ہے۔ کاش وقت ہمارے پاس زیادہ ہوتا تھا، ہم اس کو اور جاری رکھتے کہ وقت محدود ہے پروگرام کا۔ ناظرین، ایک بہترین گفتگو ہم نے کی ہے لیلۃ القدر پر، اور یہ وہ گفتگو نہیں تھی کہ جس پر آپ شاید ان 40-45 منٹ میں سن کر کے سب کچھ سمجھ لیں۔ اس پر آپ کو غور و فکر کرنے کی اور مزید ضرورت ہے۔ بہت ہی بنیادی اساسی نقطے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ مقصد ہے کمال تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تاکہ ہماری شخصیت، ہمارا وجود مظہر صفات الہی بن جائے، ہمارے وجود سے لا الہ الا اللہ عملی طور میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور یہ ایک سفر ہے جو انسان کو ساری زندگی کرنا ہے، اور اس سفر کو کامیابی سے کرنے کے لیے یہ لطف ہے خداوند متعال کا کہ اس رب نے ہمیں رمضان جیسا موقع دیا، اور رمضان کے اندر ہمیں ایک شب عطا کی جس میں ہم تیزی سے یہ سفر کر سکیں۔ اور اس سفر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اپنی تقدیر بنا سکیں، اپنی تقدیر لکھ سکیں کہ ہم کہاں تھے، ہمیں کہاں جانا ہے، بحیثیت فرد اور بحیثیت ملت۔ یہ ایک خلاصہ تھا ہماری گفتگو کا یہاں پر، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس شب میں ہمارے قلبوں میں، ہمارے دلوں کے اندر وہ لمحہ انقلاب آ جائے گا کہ جب انسان خود اپنے آپ سے کہے گا کہ میں کس پستی میں پڑا ہوں،
میں کہاں جا رہا ہوں، میں کن دنیاوی وسائل کے پیچھے لگ پڑا ہوں، کن خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہوں، میرا سفر کہاں تھا، مجھے جانا کہاں تھا، میں کس طرف ہوں۔ جب یہ لمحہ آ جائے کہ اس کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے، اس کے قلب میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یہاں سے وہ لیلۃ القدر کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ اپنی صحیح تقدیر لکھتا ہے، عہد کرتا ہے، پھر سارا سال باقی رہنے کی کوشش کرتا ہے اس عہد کے اوپر، اپنے تعہد کے اوپر کہ میری زندگی الہی زندگی ہوگی، قرآنی زندگی ہوگی، لا الہ الا اللہ والی زندگی ہوگی، جس میں نہ میں کسی طاغوت جو باہر ہو یا میرے وجود کے اندر ہو، کسی بھی طاغوت کی میں پیروی نہیں کروں گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔